بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک سارے دوستانو سلامت رکھے، اللہ پاک سب نو شاد بات فرمائے۔ جنہیں بھی ماشاءاللہ سٹیج تے علماء کرام آئے نے، الحاج بھائی عابد خیال صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا، ماشاءاللہ کسی تعارف دے محتاج نہیں، خطیب بھی، نکتہ دان بھی، علم والے بھی، اور ماشاءاللہ تانوں پتہ کہ پورے علاقے دے اندر تفظ نموس رسالت دا کام کرنے والے بھی ساڈے جناب پیر مشتاق صاحب علوی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے۔ تھوڑے تھوڑے اگے اگے آ جاؤ، کیونکہ ذرا ذوق بن جائے، بچیاں نو اگے نہ بٹھاؤ، اگلی جگہ بھی پر کر اگے آ جاؤ، کوئی گل نہیں، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ ماشاءاللہ۔ میں بھائی الحاج عابد خیال صاحب انہوں نے حوالے کرن لگا۔ نوجوان اگے آؤ یار، اینی محنت کیتی، اینی محنت نہ محفل سجائیے، انج کھلر کے نہ بوو۔ جڑے برامدے چ بیٹھے جی اگے آ جاؤ، کچھ نہیں، گرمی نہ بندہ مردا نہیں، آ جاؤ۔ چوری پانی وڑدا نہیں مردا، چوری پٹھے وڈیا نہیں مردا، تے انج بھی نہیں مردا، اگے آؤ۔ نعرہ تکبیر، انج نہیں جویں نعرہ مار دیو انج مارو، نعرہ تکبیر تے ہاتھ کھڑا کرنا، نعرہ رسالت تے دوویں ہاتھ کھڑے کرنے۔ آ جاؤ برانڈا چھڈو ایک واری یار، سارے ساتھی برانڈا چھڈو، اگے آؤ یار۔ نعرہ تکبیر، سینے دا زور لا کے ایک باری آواز مدینے پہنچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزت جناب، عزت ماب جناب بھائی الحاج عابد حسین خیال صاحب۔ نحمدہ ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے بآواز بلند الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا سید الاصفیاء گہر ارتقا عکس نور خدا جلوہ حق نما منبع جود و سخا مشعل بزم وفا چراغ خانہ صفا مظہر شان کبریا نور شمس و قمر ذات والا گہر راہ دارا حبر راکب پہر و بر نازش دو جہاں فخر کون و مکان رحمت ہر زمان مونس بے کساں رافت عاشقاں مشکل و مہرباں شفقت بے کراں حاصل اینواں باعث کن فکاں نجیب الادب کبیر الحسب امی لقب انتہائے کمال منتہائے جمال ماورائے خیال شان رب غفور واقف نزد و دور شافع یوم النشور صدر بزم یقین حجت آخری مظہر اولی اکرم الاکرمی ارشد الراشدی حسن کائنات جان کائنات عظمت کائنات نور کائنات دانہ سبل مولا کل ختم رسل شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین گرامی قدر، مختصر حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو باخوبی علم ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس علاقہ میں، آپ کے علاقہ کی جامع مسجد میں عظیم الشان محفل شہدائے کربلا محرم کے اس مہینے میں انعقاد پذیر ہے۔ مسجد یا رسول اللہ میں یہ پروگرام عزت مآب فخر پاکستان مناظر اسلام عظیم خطیب جو سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور آپ کے علاقے کو جس انداز کے ساتھ آقا کریم کے ذکر کے حوالے سے اور ایک تحریک لے کر
پورے پاکستان میں جو چل رہے ہیں، اللہ نے بے پناہ عزتوں سے آپ کو نوازا اور اسلام کی خدمت کے لیے آپ کو چنا گیا۔ حضرت علامہ مفتی صاحبزادہ پیرزادہ عبدالجبار ربانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی قیادت میں جامع مسجد یا رسول اللہ میں، جو کہ آپ کے علاقے کی عظیم مسجد ہے، اس میں آپ خطابت کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم ملا تو میں نقابت کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے آپ کے درمیان موجود ہوں، حاضر ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت، راہبر شریعت، قلندر دوران، عالم با عمل، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ خواجہ بابا جی محمد مشتاق حسین چشتی الوی گولڑوی دامت برکاتہم القدسیہ عثمان والا سے آپ تشریف لا چکے ہیں، صدارت فرما رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب کی جانب سے حضرت قبلہ پیر صاحب کو خراج تحسین اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ لاہور سے غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور فیصل آباد سے تجمل حسین نوشاہی صاحب اور سعید رضا قادری صاحب اور ربانی صاحب کے نور نظر حافظ محمد حمزہ ربانی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جتنے بھی پس پردہ انتظامات کے حوالے سے جو بھی کام تھے وہ آپ نے ماشاءاللہ بخوبی سنبھالے ہیں۔ اپنے والد گرامی کا دست بازو بن کر آپ نے خدمت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ گرامی قدر، آج کی نشست کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے، اور تلاوت کے بعد پھر انشاءاللہ نعت خوان جو ہیں وہ اپنی حاضری پیش کریں گے، اور پھر حصول برکت کے لیے خطبہ جو ہے وہ ربانی صاحب بھی دیں گے، اور پھر خصوصی خطاب جو ہے وہ بھی محفل کا حصہ ہے۔ میں بعد از تلاوت کے آغاز جو ہے وہ اپنی نقابت کا جو میں نے سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ اخلاص، اس سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے میں رک رہا ہوں، اور اپنی حاضری کا آغاز بعد از کلام مجید اور جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی کو حمدیہ اور ابتدائیہ انداز میں آگے لے کے چلوں گا۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے قاری حافظ محمد ابراہیم صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے اس محفل پاک کو آگے لے کے چلیں۔ وہ کلام جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ حضور کے معجزات کتنے ہیں، بے شمار معجزات ہیں، گنتی میں نہیں آ سکتے۔ ایک ایک معجزے میں کئی کئی معجزے ہیں، ایک ایک معجزے میں کئی کئی معجزے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہ جو درخت کا جڑوں سے اکھڑنا، یہ کوئی ایک معجزہ تھوڑی ہے، یہ اکھڑنا ایک معجزہ ہے۔ پھر جڑوں کے بغیر کھڑے رہنا یہ حضور کا دوسرا معجزہ ہے، اور پھر درخت کا چلنا یہ حضور کا تیسرا معجزہ ہے، پھر جا کے قدموں میں گرنا یہ حضور کا چوتھا معجزہ ہے، پھر جا کے یا رسول اللہ کہنا یہ حضور کا پانچواں معجزہ ہے، پھر واپس پلٹنا یہ حضور کا چھٹا معجزہ ہے، پھر اسی جگہ پر جا کے پھر جڑیں پکڑ لینا یہ حضور کا 8واں معجزہ ہے، اور پھر پھلوں کا تر و تازہ رہنا یہ حضور کا 9واں معجزہ ہے، پھر اس درخت پہ پھل بھی اگنا یہ حضور کا 10واں معجزہ ہے، اور پھر کھا کے جو کھائے کہا یہ پہلے جیسا پھل نہیں ہے، یہ تو اور لذت آ گئی ہے، یہ حضور کا 11واں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک معجزہ ہے، معجزات میں پھر کئی کئی معجزے،
اب آپ تاریخ دیکھ لیں کہ حضور کا صرف ایک معجزہ نہیں، اس معجزے میں کئی معجزے ملیں گے آپ کو۔ جیسے حضور کا چاند کے ٹکڑے کرنا، یہ کوئی ایک معجزہ نہیں، یہ تو ایک معجزہ ہو گیا۔ پھر دوسری طرف حبیب یمنی کی بیٹی کا آنکھیں ٹھیک ہونا، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ بول نہیں سکتی تھی، بولنا تیسرا معجزہ ہے۔ چل نہیں سکتی تھی، چلنا۔ اور پھر چاند سے غیبی امداد ملنا، اور پوچھا جائے کون ہے، آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ حبیب ہے، رب کا یہ طبیب ہے۔ یہ کتنے معجزات ہمارے ذہن میں ہے کہ بس یہ ایک معجزہ ہے، اس معجزات میں سے کتنے کتنے معجزات پھوٹے ہیں، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو معجزات میں پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھا کرو کہ قرآن مجید حضور کا وہ معجزہ جو معجزات میں پہلے نمبر پہ ہے، اور حضور کا بڑا دوسرا معجزہ جو دوسرے نمبر پہ ہے، وہ معراج النبی ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں ایسے نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے اور اونچی کہیے۔ اچھا اب پھر معراج میں کتنے معجزے ہیں؟ معراج میں کتنے معجزے ہیں؟ اور اگر میں معراج النبی کے معجزات گنوانا شروع کر دوں، معراج النبی کے معجزات میں گنوانا شروع کر دوں، تو پھر گرامی قدر کہاں تک پہنچیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ نے لگا لیا ہے کہ حضور کے معجزات میں کیسے کیسے معجزے۔ اب سواری ہے، اب یہ معراج کا آغاز ہونے لگا، سواری ہے، نیچے پتھر ہے، حضور پتھر پہ چڑھے ہیں تاکہ سواری تک پہنچے۔ اب فاصلہ تھوڑا سا زیادہ تھا، پتھر سے سواری کا فاصلہ زیادہ تھا۔ اب حضور نے ایسے پتھر کو دیکھا ہے، پتھر زمین سے اٹھا ہے، یہ حضور کا معجزہ۔ دیکھو تو صحیح، ہم کہتے معراج نہیں، آپ اس معجزات تو دیکھیے، یہ معجزہ۔ اب حضور سواری تک پہنچ گئے، اب جیسے پہنچ کے حضور نے کہا رک جاؤ، وہ پتھر آج بھی اسی جگہ رکا ہوا ہے، یہ حضور کا معجزہ۔ آج بھی ویسے رکا ہوا، حضور نے روک دیا، رک گیا، تو معجزہ ہے۔ پھر پتھر سے یاد آیا کہ حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑ سونے کا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ صحابہ نے کہا جی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اس پہاڑ کے دوسری طرف سے قافلہ آ رہا ہے، ان سے جنگ کرے گا۔ تو گرامی قدر وہ حضور نے اشارہ دیا تھا، اور ہوا کیا ہے، جب عرب والوں نے اس پہاڑ کو اپنے اوزار جب مل گئے تو اس کو توڑنا شروع کیا، تو آج سے 1400 سال پہلے میں فرماؤں کہ یہ پہاڑ پتھر کا ہے، یہ سونے کا ہے، تو مان جاؤ گے؟ عرب والے کہتے ہیں حضور کا ایک اشارہ تھا، پہاڑ میں آج بھی ہمیں سونا مل رہا۔ کیسے کیسے معجزات ہیں، اور قرآن حضور کا وہ معجزہ ہے جو معجزات میں کتنے نمبر پہ ہے؟ پہلے نمبر۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، اس میں جو حرف بھی آیا ہے۔ اب آپ نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے آپ اداس تھے، پریشان تھے، تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ شاید مجھے کیسی گفتگو کرنی ہے، مگر اب آپ سن رہے ہیں تو پھر سنتے جاؤ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے ذرا نہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے۔ اب قرآن وہ معجزہ ہے کہ جس میں ایک ایک حرف رب نے جو نازل کیا ہے وہ حکمت کے تحت نازل کیا۔ یہ نہیں کہ بس لفظ اکٹھے کرنے تھے آگے، نہیں، یہ کوئی پھولوں کا گلدستہ نہیں، اب یہ کوئی گلدان میں کوئی پودا نہیں، یہ قرآن ہے۔ گرامی قدر اب یہ جو پڑھنے لگے، اب یہ کتنا، اب یہ نہیں کہ بس یہ بس اگ گئے، جس کو پانی ملا وہ ہرا ہو گیا۔ ایک گلدستے میں جتنے پھول آنے تھے آگے، مگر قرآن وہ ہے کہ ایک حرف بھی آیا ہے تو حکمت کے تحت آیا ہے۔
بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک، اس کی ترتیب تک جو بات بھی ہوئی ہے، اور اگر ہم بے سے شروع کریں تو سین پہ ختم کریں، بے اور سین کو اکٹھا لکھیں تو ہوتا ہے بس یہی قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ گرامی قدر اس میں جو حرف بھی آیا، بسم اللہ سے شروع کر کے دیکھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پہلا سوال آپ سے کہ اس کے حرف کتنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ پنڈال اسٹیج والے نہیں، پنڈال میں کوئی بندہ؟ بے سین میم اللہ رحمان رحیم کتنے؟ 19۔ اب 19 ہے جی، اب یہ نہیں کہ 19 آنے تھے آگے، نہیں، لائے گئے، کیونکہ قرآن ہے، لائے گئے۔ کیوں لائے گئے؟ کیونکہ گنتی میں 2 ایسے عدد ہیں، 1 اور 9۔ یہ گنتی کے وہ عدد ہیں کہ 1 سے گنتی شروع ہوتی اور 9 پہ ختم ہوتی۔ اس کے بعد جتنی بھی گنتی ہے انہی کو جوڑ کے آگے چلتی ہے، مگر گنتی کا اصول 1 سے شروع 9 پہ ختم، یہی گنتی کے عدد ہے۔ اور یہی تو بسم اللہ کے عدد کہہ رہے ہیں کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ جیسے 1 اور 9، 1 ابتدا ہے، 9 اختتام ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ اول بھی ہے۔ تو صرف بسم اللہ نہیں، اور بھی پڑھو۔ سال میں دن 365، شاباش۔ اور یوم کہتے ہیں دن کو، یوم دن کو کہتے ہیں، دن ہے 365۔ پورے قرآن میں لفظ یوم جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ بھی 365 بار ہی آیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ، یہ حضور کا معجزہ۔ اور پھر مہینے ہے 12، اور شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور پورے قرآن میں لفظ شہر یہ بھی 12 بار ہی آیا۔ ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیں۔ گرامی قدر سینکڑوں ایسے، درجنوں ایسے لفظ آپ کو ملیں۔ قمر کا لفظ پورے قرآن میں 27 بار آیا، اور سائنس نے تحقیق کی کہ یہ جو چاند ہے نا جسے قمر کہتے ہیں، یہ 27 دنوں کے بعد پوری زمین کا چکر 27 دنوں میں لگا لیتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 27 بار۔ شمس و قمر اکٹھے 19 بار آئے، 19 بار اکٹھے، اور سن سال کا لفظ یہ بھی 19 بار آیا۔ اور سائنس نے تحقیق کی کہ یہ جو چاند اور سورج ہے یہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آگے کبھی کوئی پیچھے، کبھی کوئی آگے کبھی کوئی پیچھے، اسی طرح یہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ مگر 19 سال بعد یہ چکر لگاتے لگاتے جیسے قرآن میں یہ اکٹھے 19 بار آئے ہیں شمس و قمر، ایسے ہی چکر لگاتے لگاتے 19 سال بعد دونوں اکٹھے ہو جایا۔ کس لفظ کو کس طرح بیان کروں؟ بہت سے ایسے الفاظ ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ میں دعوت دے رہا ہوں قاری صاحب کو کہ قاری صاحب، قاری حافظ محمد ابراہیم صاحب اللہ کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کریں گے تو ایسا نعرہ لگائیے کہ دل خوش ہو جائے کہ آپ قرآن پہ بولیں۔ نعرہ تکبیر! کیا بات ہے! اللہ کی توحید پر ایک ہاتھ اٹھاؤ گے تو یقیناً آواز بھی بلند ہوگی، اور یہ ہاتھ بھی جو ہے وہ خوش ہوگا کہ مجھ سے بھی کوئی نیک کام لے رہے ہیں۔ نہ جانے اس ہاتھ سے کیا کیا کام تولتے ہیں، کسی ناجائز کام کے لیے یہ ہاتھ بڑھتا ہے، کسی کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے، کسی کو ظلم کے حوالے سے یہ ظلم کرنے کے لیے بڑھتا ہے، کسی کو دھکے دینے کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے۔ مگر یہ ہاتھ کتنا خوش ہوگا کہ آج یہ اللہ کے ذکر پر مجھے اٹھا رہے۔ نعرہ تکبیر!
اب دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، اب جامع مسجد یا رسول اللہ ہو اور حضور کا ذکر ہو اور سنی بیٹھے ہوں اور ربانی صاحب اس مسجد کے خطیب ہوں تو یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگے تو میں ضرور کچھ یہ نتیجہ خط کروں گا کہ یا تو آپ علاقے والے نہیں ہو یا پھر ربانی صاحب یہاں خطاب نہیں کرتے، دونوں میں کوئی بات تو ہوگی، اور اگر دونوں ٹھیک ہیں تو پھر آواز ٹھیک آئے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ آپ کا پہلا امتحان تھا جو میں نے ٹیسٹ تھرمامیٹر جو ہے نا وہ میں نے لگایا، ذرا میں چیک کروں مجھے کدھر جانا ہے کہاں جانا ہے، تو وہ میں نے ٹمپریچر چیک کر لیا۔ اب میرے پاس جتنے پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں میں اسی کے مطابق چلوں گا اور لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارا ٹمپریچر ٹھیک ہے، اور ہم میں جو عشق کی گرمی ہے یہ انشاءاللہ قبر اور حشر تک رہے گی انشاءاللہ، اور یا رسول اللہ کے نعرے پل سرات سے لگاتے ہوئے گزریں گے انشاءاللہ، اور اعلیٰ حضرت نے تو فرما دیا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزر، وجد کرتے گزر، وجد کرتے گزر۔ اللہ کہتا ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب یہ عالم ہے تو پھر یہاں وجد کرتے، وجد کرتے، وجد کرتے، بھلا یہ بال باریک اور تلوار سے تیز، یہاں وجد ہوتا، یہاں وجد ہوتا، وجد میں تو بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمائے کریں گے وجد، اعلیٰ حضرت کیوں کریں گے، تو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کہا شب معراج جبریل نے حضور سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب آپ کی امت پل سرات سے گزرے گی تو میں اپنے پر بچھا دوں گا، 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 وجد کرتے گزریں گے انشاءاللہ۔ تو آؤ گرامی قدر اللہ کا پاک کلام سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی صاحب بسم اللہ کیجئے۔